محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. سپارہ نمبر 26 کا خلاصہ عرض کیا جائے گا. سپارہ نمبر 26 کا آغاز سورہ احقاف سے ہوتا ہے جو کہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کا بنیادی موضوع اور بنیادی عنوان وہ یہ ہے کہ تنبیہ کرنے کے بعد، کسی قوم کو تنبیہ کرنے کے بعد مہلت کا دینا اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اپنے داعی کے ذریعے سے کسی قوم تک پیغام پہنچا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ مہلت دیتا ہے تاکہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اللہ کے باغی، سرکش، نافرمان غور و فکر کر کے ہدایت حاصل کر لیں. اگر وہ ہدایت حاصل نہیں کرتے تو اس مہلت اور مدت کے بعد اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. یہ اس پوری سورہ مبارکہ کا موضوع ہے. آغاز قرآن پاک کے نزول کی حقیقت کو بیان کرنے سے ہے کہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے، اور اس نے آسمان و زمین کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. جو آسمان و زمین کے درمیان ہے یہ بھی ایک مقصد کے تحت ہے، لیکن یہ سارا کارخانہ قدرت، نظام کائنات ایک خاص مقررہ مدت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. پھر قرآن کہتا ہے اے نبی جی آپ ان سے کہیے کہ تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو یا جن کی عبادت کرتے ہو بتاؤ ذرا، دکھاؤ انہوں نے بھی آسمان و زمین میں کوئی چیز پیدا کی ہے؟ وہ بھی آسمان و زمین میں کسی چیز کے خالق ہیں؟ اگر وہ خالق نہیں ہے تو تم کن کو اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو؟ لہٰذا یہ ایسے گمراہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ پکارتے ہیں، ان کی پکار، یہ جن کو پکار رہے ہیں وہ قیامت تک ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے. یہ 1,00,000 مرتبہ نہیں، 1,000,000,000 مرتبہ اللہ کے علاوہ اوروں کو مشکل کشا بنا کے پکاریں تو ان کا جواب نہیں مل سکتا، اور ان کو تو اس پکار کا علم بھی نہیں ہوتا. اللہ کے علاوہ جن کو اللہ کی طرح پکارتے ہیں، ان جن کو پکارا جا رہا ہے، قرآن کہتا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کو تو ان کی پکار کا کوئی علم نہیں ہے. اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات، نشانیاں پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، قرآن کو جادو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو افطرا ہے. آپ فرما دیجئے کہ اگر میں کوئی اپنی طرف سے کوئی بات بیان کروں گا تو فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تم اس چیز کے اللہ کے بارے میں میرے ذمہ دار نہیں ہو. یعنی مجھے خود جواب دہ ہونا پڑے گا. اگر میں اپنے پاس سے کوئی وحی، کوئی اللہ کا پیغام خود سے گھڑ کے بیان کروں گا تو میں خود اللہ کے ہاں جواب دہ بنوں گا. اور دوسرے رکوع کے اندر بیان فرمایا کہ اعراض کے بعد، اللہ کے احکامات کو چھوڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کو بھی یہی بیان فرمایا کہ ہم نے ان ظالموں کو ایک مدت تک موقع دیا ہے غور و فکر کرنے کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اسی ضمن میں ہو رہا ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے شریعت عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی، اور قرآن مجید وہ کتاب ہے جو تورات کی تصدیق کرنے والی ہے. اگر آج دیکھا جائے تو یہودیوں اور عیسائیوں کو تو اسلام کا احسان مند ہونا چاہیے. پورے دنیا کے یہودی اور عیسائی، ان کو تو سب سے زیادہ اسلام کا احسان مند، احسان شناس ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کی وجہ سے ان کی کتابوں کی سچی تعلیمات آج دنیا کے اندر محفوظ ہیں. ورنہ تورات و زبور، انجیل کا جو حال ان ظالموں نے کیا وقت کے ساتھ ساتھ، تو وہ کسی اور مذہبی کتاب کا نہیں ہوا. قرآن وہ کتاب ہے مصدق، جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، ان کی صحیح باتوں کی تصدیق کرتا ہے. اور فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے، یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور پھر اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے انسانوں کو وصیت کی ہے کہ ماں باپ سے حسن سلوک کریں. ماں باپ سے حسن سلوک صرف قرآن میں نہیں آیا،
یہ حکم تورات میں بھی تھا، یہ حکم زبور انجیل کے اندر بھی ہوگا، تمام کتابوں میں تھا، ماں باپ سے حسن سلوک کا حکم ہے، وہی قرآن نے بھی دیا۔ پھر ماں کی خدمت کا ذکر کیا کہ انسان کی ماں انسان کے لیے کتنی تکلیف اٹھاتی ہے۔ دنیا میں انسان کو لانے سے پہلے وہ کئی مہینے تک جو شدید تکلیف ہے، قرآن اللہ تعالیٰ اس تکلیف کا ذکر کر رہا ہے کہ 30 مہینے تک ماں نے انسان کو تکلیف کے ساتھ پالا ہے اور پھر جنم دیا ہے، اپنی جان پہ کھیل کے جنم دیا ہے۔ لہٰذا اب اولاد کا فرض ہے کہ جب اولاد بڑی ہو جائے تو اپنے ماں باپ کے اس احسان کو یاد رکھے اور اپنے دل و جان سے ماں باپ کی خدمت میں زندگی گزارے۔ پھر اس کے بعد دعاؤں کا تذکرہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور پھر اس کے بعد انہی احکامات کو بیان کرتے کرتے پروردگار عالم آخرت کے منظر کو بیان کرتے ہیں کہ جو جیسا عمل کرے گا آخرت میں ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک ہوگا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ جو جس درجے کی نیکی کرے گا اس درجے کا آخرت میں اس کا مقام و مرتبہ ہو جائے گا، اور جو ان باتوں سے اعراض کرے گا تو خالق کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم ان باتوں کو چھوڑ کر دنیا کے مزے لے لو اور دنیا کی نعمتوں کو اختیار کرو ایک تھوڑی مدت کے لیے، اس کے بعد پھر تمہیں عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا۔ قوم عاد کا ذکر ہے بطور عبرت کے اگلے رکوع کے اندر کہ پروردگار عالم نے اس قوم پر اپنا عذاب تب اتارا جب ساری باتیں انتہا سے اوپر چلی گئیں، پانی سر سے گزر گیا، تو پھر ان پر عذاب کیا اترا؟ ان پر اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش برسائی گئی اور اس قوم کو تہس نہس کیا گیا۔ پھر اس اگلے رکوع نمبر 4 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مدت مہلت کی مدت ہے، اگر اس مہلت کی مدت کے اندر کوئی توبہ کر لے تو اس کے لیے بخشش کی گنجائش ہے، بخشش کا اعلان ہے۔ جب کسی کو غلطی پتہ چل جائے، اس غلطی کے بعد سزا سے پہلے پکڑے جانے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور اپنی سنت کے مطابق جیسے مہلت کے بعد توبہ نہ کرنے پر عذاب اترنا اللہ کی سنت ہے، اسی طرح اس عذاب سے پہلے توبہ کر لینا، توبہ کو قبول کر لینا، یہ بھی اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت سورہ محمد ہے۔ سورہ محمد مدنی سورت ہے، 4 رکوع ہیں، 38 اس کی آیات مبارکہ ہیں، اور یہ وہ سورت ہے جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں آپ کا نام نامی اسم گرامی اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ قرآن پاک میں 2-4 جگہوں کے علاوہ کہیں اللہ پاک نے اپنے حبیب کا نام محمد نہیں لیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور محبت سے شفقت سے کبھی نبی فرمایا، کبھی رسول فرمایا، کبھی بشیر، کبھی نذیر، کبھی شاہد، کبھی سراج منیر، کبھی داعی فرمایا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، لیکن چند جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لے کر آپ کو احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا بنیادی موضوع اسلام، کفر اور منافقت کے درمیان تقابلی جائزہ پیش کرنا ہے۔ اسلام کی حقیقت کیا ہے اور کفر کی حقیقت کیا ہے اور منافقت کی حقیقت کیا ہے، ان تینوں کے درمیان تقابلی جائزہ پیش کرنا ہے۔ آغاز ہوتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اضل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، نیک اعمال کیے اور اس وحی پر ایمان لائے جو وحی نزل علی محمد، جو محمد پر وحی نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس بات پر ایمان لائے کہ جو وحی اللہ نے حضور پر اتاری وہ وحی وہو الحق من ربہم، وہ وحی حق برحق ہے، وہ وحی سچ ہے، اور گناہوں کو چھوڑ دیا اور اپنی حالت کو درست کرنے کی کوشش کی۔ یہاں تو ایمان اور کفر کا تقابل پیش کر دیا گیا کہ کفر کی روش کیا ہے
اور اہل ایمان کی عادت کیا ہے۔ کفر کی روش ہے کفر کرنا، دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا، جن باتوں سے دین مضبوط ہو ان کاموں کو روکنا۔ آج پوری دنیا میں یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ کفار جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں وہ اسی پر غور و فکر کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اہل دین اور اہل اسلام کے ان کاموں کو روکا جائے جن سے دین پھیلتا ہے۔ لہٰذا وہ اپنے نوکروں کو بھی استعمال کرتے ہیں اور اسلام کا نام لینے والے ان لوگوں کو بھی استعمال کرتے ہیں جن کے دل میں اسلام نہیں اترا ہوا۔ یہ کفر کا طریقہ ہے، اور اہل ایمان کا طریقہ بھی قرآن پاک نے بیان کیا اور فرمایا کہ ہم ان کو صحیح راہ دکھائیں گے، وَيُصْلِحْ بَالَهُمْ، اور ان کی حالت کو درست کر دیں گے۔ کن کو؟ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں جہاد کے احکامات بھی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، جہاد کے حوالے سے بھی اس میں تفصیلات ہیں، اور فرمایا کہ تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ لوگوں کے حالات کیا تھے، ان سے عبرت پکڑو۔ پھر اگلے رکوع نمبر 2 کے اندر تفصیل سے پروردگار عالم نے اسلام اور کفر کا تقابل کر کے جائزہ انسانوں کے سامنے پیش رکھا ہے کہ جو لوگ ایمان والے نیک عمل ہیں اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا، اور جو کافر لوگ ہیں یہ دنیا میں عیش کرتے رہیں، کھائیں پئیں اور سارے مزے اٹھائیں، لیکن ان کی حالت ہے کما تأکل الانعام، یہ دنیا میں ایسے کھاتے پیتے ہیں جیسے جانور چرتے ہیں، جانوروں کی چرنے کی طرح، کہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں ہے، حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے نافرمان دنیا کے عیش پرستی کے اندر مگن ہیں۔ پھر جنت کی اللہ رب العزت نے حالت بیان کی، جنت کی تعریف کی کہ جنت کیسی ہے، جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے۔ اس جنت کے اندر ایسے شفاف پانی کی نہریں ہوں گی کہ جو پانی کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، غیر آسن۔ اور پھر اس کے اندر دوسری نہریں ہیں دودھ کی، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَن، دودھ کی نہریں ہیں، لیکن وہ کیسی نہریں ہیں؟ کبھی ان کا مزہ بدلے گا نہیں، مزہ نہیں خراب ہوگا۔ آج دودھ لیں جتنا مرضی خالص ہو، شاید خالص دودھ جلدی خراب ہوتا ہے، لیکن وہ دودھ کی نہریں ایسی ہیں کہ ان کا کبھی ذائقہ بھی بدلے گا نہیں۔ تیسری نہر ہے شراب کی نہر، وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ، شراب، پاکیزہ شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے انتہائی لذیذ ہیں، انتہائی خوش ذائقہ ہیں۔ اور چوتھی نہریں ہیں وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، وہ ہیں صاف شفاف خالص شہد کی نہریں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ 4 نہریں جس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا، یہ اللہ کن کو دے گا؟ پرہیزگاروں کو دے گا۔ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، صاف پانی کی نہریں اور پاکیزہ شراب کی نہریں۔ یہ تو صرف نہروں کا تذکرہ ہے، اس کے بعد پھل کا تذکرہ ہے، اور اس میں پھل ہوں گے۔ کیسے پھل ہوں گے؟ ہر طرح کے پھل ہوں گے۔ جو پاکیزہ پھل کسی مسلمان، کسی جنتی کے ذہن میں، خواہش میں، کسی دماغ کے کونے کے اندر بھی اگر کوئی خواہش پیدا ہوئی تو اللہ وہ پھل دے گا۔ اور ان سب سے بڑھ کر کیا بات ہے؟ وہ مغفرۃ من ربہم، اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہمیشہ کی مغفرت کا اعلان کر دیا جائے گا، اور ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اور جو جہنم میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے، تو اب فرمایا کہ دیکھو یہ جہنم میں جانے والا اور جنت میں جانے والا ہمیشہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں نہریں ہیں دودھ، شراب، پانی، شہد کی، اور وہاں کیا ہے؟ وہاں ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، وہاں تو ان کو کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا، اور معاذ اللہ جب وہ پانی ان کے گلوں میں انڈیلا جائے گا تو وہ جسم کی ساری آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، ایسا گرم کھولتا پانی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ تو آخرت کا موازنہ کیا، دنیا کے حوالے سے بھی فرمایا کہ یاد رکھو کہ تم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے گناہوں کی اور اپنے اور مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگیے، مغفرت کا سوال کیجیے۔ اللہ پاک خود مغفرت کے سوال کا حکم دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ مغفرت کرنا چاہتے ہیں۔ رکوع نمبر 3 کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام، کفر اور منافقت، ان تینوں حوالوں سے موازنہ پیش کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے منافق کہتے ہیں لَوْلَا نُزِّلَتْ سورہ،
کوئی ایسی صورت نازل کیوں نہیں ہوتی کہ جو بڑے ٹھوس احکامات والی صورت ہو اور جس میں قتال کا ذکر کیا جائے؟ تو آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، بیماری ہے، کہ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے جیسے ان پر موت کا سایہ پڑ چکا ہے۔ تو ایک تو قرآن پر اعتراض کرنا یہ منافقین کی عادت تھی، اور جہاد سے راہ فرار اختیار کرنا۔ قرآن نے نشانی بیان کی کہ جب جہاد کا حکم ہوتا ہے تو منافقین پر بے ہوشی طاری ہوتی ہے، اور ایمان والے تو کہتے ہیں کہ حکم ماننا ہے، جو حکم دیا گیا ہے اسی کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو قرآن جا بجا اپنے ماننے والوں کو غور و فکر کی تاکید کرتا ہے۔ غور و فکر بغیر سمجھے ناممکن ہے، اور سمجھنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے، سمجھنے کے لیے عربی زبان کو سیکھنا چاہیے۔ تو قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اس وقت کو یاد دلایا گیا کہ جب اللہ ان کفار کو، ان منافقین کی فرشتوں کے ذریعے روح قبض کروائے گا، تو فرشتے ان کی روح قبض کریں گے اور ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر پٹائی کریں گے، ان کو ماریں گے اور ان کو سخت عذاب کی طرف لے جایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 4 کے اندر بھی اس تقابلی جائزے کی مزید تفصیلات کو بیان کیا گیا۔ اہل ایمان کو کچھ تاکیدات، احکامات بھی دی گئی ہیں۔ فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ آزمائش کیسے ہوگی؟ یہ آزمائش ہوگی جہاد کے ذریعے سے۔ فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم ظاہر کریں گے کہ مجاہدین تم میں سے کون ہیں، صبر کرنے والے تم میں سے کون ہیں۔ اور اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے نیک اعمال کو برباد مت کرو۔ نیک اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں؟ ریاکاری سے، تکبر سے، نیکی کے بعد گناہ کرنا، نیکی کر کے نیکی پہ افسوس کرنا، نیکی پہ افسوس کرنے سے بھی نیکی برباد، حرام کام سے نیکی کرنا، ظلم کے ذریعے سے نیکی کرنا، اسی طرح سنت کے خلاف کوئی بھی عمل کرنا لیکن سنت کے خلاف ہو، یہ اس سے نیک عمل ضائع ہو جائے گا۔ ریاکاری نیک عمل کو ضائع کرنے والی ہے۔ غیبت، چغلی، تکبر، حسد، کسی کا حق مارنا، حقوق العباد غصب کرنا، یہ سارے وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا اے ایمان والو، اپنے نیک اعمال برباد مت کرو، یعنی ایسے کام مت کرو جن سے نیک اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ اور نیک اعمال کو ضائع کرنے والی سب سے خطرناک چیز وہ کفر اور شرک کرنا ہے، کہ کفر اور شرک سے سارے پچھلے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، اگر تم ایمان لائے رکھو، پرہیزگار بنو تو اللہ تمہیں تمہارا اجر دے گا، اور تمہارے مال و اسباب کے بارے میں اللہ تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ سورت کا اختتام ہوتا ہے، اس کے بعد سورہ فتح کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ فتح یہ مدنی صورت ہے، اور یہ قرآن پاک کی وہ اہم صورت ہے جو سن 6 ہجری میں نازل ہوئی، جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، اور بظاہر یہ معاہدہ مسلمانوں کی شکست تھا، کیونکہ مشرکین مکہ نے ظلماً مسلمانوں کو روکا عمرہ کرنے سے، اور ناجائز شرائط بھی منوانے کی کوشش کی۔ اس لیے بعض صحابہ کرام کو بڑا اس پر تحفظ تھا کہ ہم یہ کیسے معاہدہ کریں، یہ تو دبنے کی مثال ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں اس صورت کے اختتامی رکوع کے اندر کہ اللہ رب العزت نے اس ظاہری دبنے اور شکست کے اندر ہی اللہ نے فتح پیدا کی ہے۔ تو اللہ وہ ذات ہے جو فتح کے اسباب میں سے شکست نکالتا ہے۔ مشرکین مکہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے فتح پا لی، کہ ہم نے ان سے معاہدہ کروا لیا، ہم جیت گئے، لیکن ان کو جو فتح مل رہی تھی حقیقت میں وہ شکست تھی، اور مسلمانوں کو جو ظاہری شکست تھی یہ حقیقت میں فتح تھی۔ تو فتح کے اسباب میں سے شکست نکالنا اور شکست کے اسباب میں سے فتح عطا فرمانا، زندگی کے اسباب میں سے موت دینا اور موت کے اسباب میں سے زندگی عطا کرنا، بظاہر عزت ہے لیکن اس عزت کے اندر ذلت لپٹی ہوئی ہے، اور بظاہر ذلت ہے لیکن اس ذلت کے اندر عزت چھپی ہوئی ہے۔ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ یہ کام وہ کر سکتا ہے جو ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔
فرمایا بے شک ہم نے تمہیں کھلی فتح عطا فرمائی۔ اب یہ ایمان والے جانتے ہیں کہ کھلی فتح کیسے ہے، ورنہ دشمن تو کہتے تھے کہ ہم فتح پا گئے۔ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ آپ کی خطاؤں کو بھی، اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دے، اپنی نعمت کو مکمل کر دے اور آپ کو صراط مستقیم پہ گامزن فرما دے۔ اللہ مدد کرنے والا ہے، زبردست مدد کرنے والا ہے، وہی ہے جو ایمان والوں کے دلوں پہ سکون اور اطمینان کو نازل فرماتا ہے تاکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ فرما دے۔ آسمان و زمین کی سارے لشکر میرے رب کے ہیں، اللہ کے ہیں۔ اللہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور عذاب دے گا منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، اور شرک کرنے والے مردوں، شرک کرنے والی عورتوں کو۔ اب یہ ساری تفصیلات بیان فرما کے فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ اللہ پر اور رسول پر ایمان لے کر آئیں۔ وَتُعَزِّرُوهُ، حضور کے حقوق بیان ہو رہے ہیں۔ حضور کا پہلا حق ہے آپ پر ایمان لے کر آنا، حضور کا دوسرا حق ہے کہ حضور کی مدد کرنا۔ اب حضور کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا 1.5 ارب مسلمانوں پر حضور کا قرض ہے، امت کا فرض ہے، حضور کا حق ہے۔ اب حضور کی مدد کیسے ہوگی؟ اس سوال کا آسان سا جواب ہے حضور کے دین کی مدد کر کے۔ حضور کے دین کی مدد کیسے ہوگی؟ اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنے وقت سے، اپنی صلاحیت سے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہر مسلمان کو اسلام کا داعی، اسلام کا مجاہد، اسلام کا فرزند بنا دیتی ہے کہ ہر مسلمان کا مرنا جینا دین اسلام کے لیے ہو جائے۔ مسلمان کسی بھی حال، وہ امیر ہے، غریب ہے، فوجی ہے، سول ہے، وہ حاکم ہے، محکوم ہے، کسی بھی حالت میں ہے، مسلمان سب سے پہلے مسلمان ہے، اس کے بعد وہ کچھ اور ہے، اس کے بعد ڈاکٹر ہے، اس کے بعد باپ ہے، اس کے بعد شہری ہے، اس کے بعد وہ کوئی ملازم یا تاجر ہے، پہلے مسلمان ہے۔ اور مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کے نبی کی دین کی مدد کرنا یہ اللہ کے نبی کا حق ہے۔ اور تیسرا حق ہے وَتُوَقِّرُوهُ، کہ ان کی عزت کریں۔ اللہ کے نبی کی عزت، احترام، محبت یہ امت پہ فرض ہے۔ خود بھی عزت کرے اور کسی کو بے عزتی بھی نہ کرنے دے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ امت مسلمہ زندہ بھی رہے، ایک کلمہ گو حضور کا سچا امتی باقی ہو، اور کوئی حضور کی بے عزتی کرے، کوئی حضور کے خاکے بنائے، کوئی حضور کو برا بھلا کہے، امت خاموش رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر ایمان مر جائے، اگر ضمیر کا جنازہ نکل جائے تو پھر ایسے شخص کو حضور کی عزت کی پرواہ نہیں ہوگی، اس کو تو دنیاوی نفعوں سے غرض ہے۔ لیکن اگر وہ ایمان والا ہے تو ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ حضور کے وقار کو، حضور کے مقام کو، حضور کی عزت و شان کو وہ برقرار رکھنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دے۔ یہ اللہ کے نبی کا ہم پر حق ہے۔ اور پھر اس بیعت کا ذکر ہے جو بیعت رضوان آپ نے فرمائی، جس کا شان نزول اور واقعہ پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذی النورین کو مکہ مکرمہ بھیجا اپنا سفیر بنا کے ان سے بات چیت کرنے کی غرض سے۔ مشرکین نے آپ کو شہید کرنے کی افواہ پھیلا دی، حضور تک بھی یہی اطلاع پہنچی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، 1400 کے لگ بھگ یا اس سے کچھ زیادہ یا کچھ کم صحابہ کرام موجود تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے بیعت لی۔ بیعت کے معنی ہے وعدہ لیا۔ وعدہ اس بات کا لیا کہ اب ہم یہاں سے مکے جائیں گے اور عثمان کی مظلومانہ شہادت کا بدلہ لیں گے، اور یا بدلہ لے کر ہم غازی بن کے نکلیں گے یا اسی مارکے کے اندر ہم شہید ہو جائیں گے۔ یہ موت پر بیعت تھی، یہ بیعت موت پر تھی کہ موت تک ہم لڑتے رہیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا اللہ کے نبی حسن اخلاق کے مالک، رحمت عالم، رحمت کائنات، پوری امت کا درد رکھنے والے، لیکن صبر کی اور رحمت کی بھی کوئی حدود ہوا کرتی ہے۔ اس حد کے اندر رہتے ہوئے صبر بھی اچھا لگتا ہے، اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں، رحمت بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن جہاں امت مسلمہ کا ناجائز خون بہے، ایک مسلمان کا بھی ناجائز خون اگر بہے گا
تو رحمت کائنات رحمت للعالمین بھی قربان جائیے، اکیلے نہیں اپنے تمام صحابہ کو موت پر بیعت کروا رہے ہیں۔ یہ ہے مسلمان کے خون کی قدر و قیمت، مسلمان کے خون کی قدر و قیمت، مسلمان کی جان کی اہمیت۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے سب ہاتھوں کو ہاتھوں پہ رکھوایا، پھر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ عثمان، اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، تو حضرت عثمان کی طرف سے بھی بیعت فرما دی۔ اور اسی لیے روایات میں آتا ہے حضرت عثمان غنی نے ساری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، حضرت عثمان غنی ساری زندگی اس اپنے ہاتھ کا خیال رکھا کرتے تھے کہ میرے اس ہاتھ کو حضور نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، کبھی اس ہاتھ کو گندگی سے آلودہ نہیں ہونے دیا، ہمیشہ اس ہاتھ کو محبت سے اور وقار سے نظافت کے ساتھ رکھا۔ یہ حضرت عثمان غنی کی حضور سے محبت تھی اور حضور کی حضرت عثمان غنی سے محبت تھی۔ فرمایا ان سارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، یہ تمام صحابہ کے ہاتھ ہے، پھر صحابہ کے ہاتھ پہ نبی کا ہاتھ ہے اور نبی کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ ان سب کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد مزید تفصیلات کو بیان کیے کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کے حوالے سے تفصیلات کو بیان کیا، اور اس رکوع کے اندر آخر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ لقد رضی اللہ راضی ہو چکا ان ایمان والوں سے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ صحابہ کرام کے لیے اللہ پاک کی رضا، رحمت، خوشنودی کا اعلان ہے۔ اور سب سے آخری رکوع میں فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی کے خواب کو سچا کر دکھایا، آپ مسجد حرام میں انشاءاللہ ضرور داخل ہوں گے، ایمان کی حالت میں، سروں کو منڈوا کر، بال کو تروا کر۔ یہ بشارت دی، یہ سن 6 ہجری میں 2 سال پہلے معاہدہ ہو رہا ہے، تب یہ آیات نازل ہوتی ہیں۔ اللہ نے اس پیشن گوئی کو 2 سال کے بعد پورا فرمایا، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں کی تعداد میں، اس وقت 1400 کے لگ بھگ صحابہ کرام تھے، پھر 14,000 سے بھی زیادہ 2 سال کے بعد صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی جب غزوہ فتح مکہ کے لیے نکلے تو اللہ پاک نے اس بشارت کو پورا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اس دین کو ہم نے پوری دنیا پہ غالب کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے، یہ دین پوری دنیا کے دینوں پہ غالب آئے گا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے ساتھ صحابہ ہیں ان کی خوبیاں کیا ہیں کہ وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تم ان کو رکوع میں سجدے میں دیکھو گے اللہ کا فضل، اس کی خوشنودی مانگتے ہیں، ان کے چہروں پر تم سجدے کے نشانات اور اثرات دیکھو گے، ان کی مثال ہم نے تورات میں انجیل میں بیان کی ہے، جیسے کھیتی اگ کر پک کر تیار ہو جائے اور باغبان کو اور مالک اور کھیت کے مالک کو وہ کھیتی اچھی لگتی ہے، ایسے یہ صحابہ کرام اسلام کا لشکر جب پھیلا ہے تو اللہ کے نبی کو خوش کر رہا ہے۔ تو پروردگار عالم نے ان سب کے لیے مغفرت کا اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ ان سب سے مراد کون ہیں؟ ان سب سے مراد سب صحابہ کرام ہیں، ان سب سے مراد سب صحابہ اہل بیت ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات قرآن پاک کی وہ اہم صورت ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے اخلاقی حوالے سے جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں، ہماری معاشرت کا چیپٹر ہے، ہمارے اخلاقیات کا بیان ہے، اور آپس کے تعلقات کا اصول اور قانون اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت نکلو، ان سے پیش قدمی مت کرو۔ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو، اور نبی کو عام الفاظ کے ساتھ مت پکار کے بلاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں۔ اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی، اپنے نبی کے احترام اور وقار اور عزت اور آداب کو بیان فرمایا۔ کچھ جہاد کے حوالے سے ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر آپس میں مسلمانوں کا جھگڑا ہو جائے تو جو ظالم ہو اس کو ظلم سے روکو، اگر وہ ظالم صلح نہ کرے اور ظلم سے باز نہ آئے تو مسلمانوں کا کام ہے کہ مظلوم کا ساتھ دے، گویا کہ مظلوم کے ساتھ دینے کی تاکید ہے۔ اور فرمایا تمام مسلمان آپس میں بھائیوں کی صلح کروا دیا کرو۔ اور پھر اس کے بعد جو آگے احکامات ہیں
معاشرت سے متعلق ان کا خلاصہ صرف تفصیلات سے اجتناب کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، نہ مرد اڑائیں مذاق، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور کوئی کسی کو طانے نہ دے، برے جملوں یا القابات سے مت پکارو، یہ بڑا گناہ ہے ایمان لانے کے بعد۔ کوئی کسی سے بدگمانی نہ کرے، کوئی کسی کی جاسوسی نہ کرے، کسی کے عیب نہ تلاش کرے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ فرمایا ہم نے تم سب کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا، تمہارے قبیلے بنائے تاکہ تم آپس میں دوسرے کو پہچان سکو، اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا، زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ سب احکامات جو کہ ان کا تعلق ہمارے معاشرے سے ہی عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے۔ سورہ قاف مکی ہے۔ سورہ قاف کا بنیادی موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ جن احکامات کو بندوں پر نازل کرتا ہے پھر ان احکامات کے بارے میں بندوں کا حساب و کتاب بھی لیتا ہے۔ حساب و کتاب برحق ہے، جو حکم ملے گا اس حکم کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور آخرت کی زندگی برحق ہے۔ قرآن اس پر گواہ ہے، پچھلی کتابیں اس پر گواہ ہیں، سارے نبیوں کی شریعتیں اس پر گواہ ہیں۔ اسی لیے اس سورہ مبارکہ کے اندر پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے، قوم نوح کا، قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، قوم لوط، اصحاب الایکہ، قوم تبع، ان سب کو پروردگار عالم نے ان کا ذکر فرمایا اشارتاً کہ ان قوموں کے حالات پڑھ لو، حکم کے حساب و کتاب کی تفصیلات تمہیں سمجھ میں آ جائیں گے۔ اور فرمایا جو انسان کے دل میں خیالات آتے ہیں اللہ ان خیالات کو بھی جانتا ہے، ہم انسان کی شرط سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جب دو لوگ آپس میں ملتے ہیں تو اللہ وہاں بھی موجود ہوتا ہے، جو لفظ تم زبان سے نکالتے ہو اس کو لکھنے والا ایک ہوشیار محافظ لکھ لیتا ہے، اور موت کا وقت آنا برحق ہے، سکرات الموت، نزع کی حالت یہ برحق ہے، تو حالت جو نزع ہے اس کو یاد کروایا گیا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے جس سے تم اعراض کرتے ہو، جب سور پھونکا جائے گا، پھر آخرت کے احوال کو بیان کیا گیا اور غفلت سے انسان کو نکالا گیا ہے۔ رکوع نمبر 3 کے اندر بھی پروردگار عالم نے اپنے عذاب سے بچنے کے راستے بیان فرمائے ہیں، اور وہ ہے اللہ رب العزت سے ڈرنا، خشیت اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا۔ اور یہ قرآن پاک کی ایک آیت جو بڑی وعید شدید ہے، شاید پورے قرآن مجید میں جو عذاب کی دھمکیاں یا شدت بیان کی گئی شاید یہ ان آیات میں سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ فرمایا کہ اس دن، قیامت کے دن، جب جہنم کو بھرا جائے گا انسانوں سے، جنات سے اور پتھروں سے، یہ 3 چیزیں معاذ اللہ جہنم کا ایندھن ہیں، انسان، جن اور پتھر۔ فرمایا جب ہم جہنم کو بھر دیں گے تو پھر جہنم سے پوچھیں گے حل امتلأتی، کیا اب تو بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی حل من مزید، ابھی نہیں بھری، ابھی تو مجھے اور ایندھن چاہیے۔ یہ جہنم کی حالت ہے۔ اور آخر کار روایات میں آتا ہے کہ اللہ پاک اپنی قدرت کا پاؤں جہنم کے منہ میں رکھے گا، پھر جہنم بھرے گی معاذ اللہ، کہ جہنم اتنی گہری، اتنی وسیع، اتنی کشادہ اور اتنی ہولناک چیز ہے۔ لیکن ساتھ فرمایا ایمان والوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، تقوی شرط ہے۔ ہم نے جنت کو مزین کر دیا ہے ایمان والوں کے لیے، غیر بعید۔ اب اس لفظ پہ غور فرمائیے کہ فرمایا جہنم دور نہیں ہے، غیر بعید، نہ جہنم دور ہے نہ جنت دور ہے۔ اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ تم جنت اور جہنم کو اپنے جوتے کے تسمے سے بھی اپنے زیادہ قریب سمجھو۔ جیسے انسان کے بدن کا کوئی لباس کوئی حصہ ہے، فرمایا جنت اور جہنم کو اس سے زیادہ قریب سمجھو، یہ دور کے قصے نہیں ہے، یہ تو بڑی نزدیک کی بات ہے۔ من مات فقط قامت قیامت، قیامت کب آئے گی انسان سمجھتا ہے پتہ نہیں کب آئے گی، امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، 40 سال گزاریں گے، بڑے نشیب و فراز آئیں گے تو پھر قیامت آئے گی، نہیں۔ من مات فقط قامت قیامت، قیامت بڑی قریب ہے، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، انسان کی قیامت اس کی موت ہے۔ فرمایا غیر بعید، ان چیزوں کو دور مت سمجھو۔ اور اس کے بعد سورہ زاریات ہے۔ سورہ زاریات کا ابتدائی رکوع سپارہ نمبر 26 کے اندر ہے، اور باقی رکوعات سپارہ نمبر 27 میں ہے۔
اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے قرآن مجید کے ان احکامات کو ہمیں سمجھنے اور ان کے مطابق علم و عمل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔